راستے پہ جا رہا ہے، ہاتھوں سے غلط چیز پکڑ رہا ہے، تو پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے جب پانی پی لے، روٹی کھا لے، مجھے تیرے پیاس سے بھوکا رہنے کی کوئی ضرورت کوئی نہیں۔ افطاری کے دسترخوان پہ برائیاں ہو رہی ہیں، سحری کے دسترخوان پہ چغلی ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ کھانے کے دسترخوان پہ میرے عزیزو پراٹھا نہیں صحیح پکا، کبھی بیوی سے ناراض ہے، بیوی منہ موڑ کے بیٹھی ہے، ابھی کپڑوں کی سلائی دینی ہے، افطاری اس انداز میں پکا رہی ہے، جا اپنے باپ کو شربت دے دے، باپ سے بولتی کوئی نہیں، شوہر سے بولتی کوئی نہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ یہ روزہ تیری میری آخرت بنا کے نہیں جائے گا، بلکہ ایسے حالات، ایسے جھگڑے، ایسے فساد آپ کی میری آخرت کو بگاڑ کے رکھ دیں گے۔ وہ نوجوان کہنے لگا بتاؤ تو صحیح یہ سارا مجمع کیوں اکٹھا ہوا؟ کہنے لگے خدا سے آسمان سے بارش مانگ رہے ہیں، اللہ سے کرے اللہ بارش برسا دے، لیکن کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہوئی۔ وہ نوجوان کہنے لگا اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں بھی دعا کر لوں۔ سارے لوگ ہنسنے لگ گئے کہ بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے ولی اللہ کھڑے ہیں، ان کی دعا قبول نہیں ہوئی، تیری دعا کیسے قبول ہوگی؟ کہ جا مجھے اجازت تو دے دو۔ کہاں جا تو بھی کر کے دیکھ لے۔ وہ نوجوان اپنی سواری کی طرف واپس پلٹا، جو سواری کے اوپر خاتون بیٹھی تھی اس کے پیر کی جوتی پکڑی اور اس کی جوتی کے اوپر سر رکھ کے رونے لگ گیا۔ وہاں کے سارے لوگوں نے دیکھا اس نوجوان کی آنکھ سے آنسو نکلا، اس عورت کی جوتی پہ پڑا، آسمان پہ ابر آیا، بادل آیا، چھپ چھپ بارش ہونا شروع ہو گئی۔ ساری بستی والے، علاقے والے اس اونٹنی، اس سواری کے پاس آ گئے، کہنے لگے یہ کون سی ولی اللہ عورت بیٹھی ہے جس کی پاؤں کی جوتی کو پکڑا، آسمان سے بھی برسنے لگ گیا۔ وہ نوجوان مسکرا کے کہنے لگا تمہیں کس نے کہہ دیا ولی اللہ ہے؟ میں نے اس کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، میں نے کوئی کرامت کا زور نہیں دیکھا، یہ ولی اللہ نہیں، یہ میری ماں ہے، رب کعبہ کی قسم جب سے میں اس کی گود میں آیا جوان ہو گیا، آج تک میں نے اس سے گناہ ہوتے دیکھا کوئی نہیں۔ میں نے ماں کی جوتی پہ سر رکھا، میں نے کہا اللہ اگر اس کا تیرے دربار میں کوئی مقام ہے تو اس کے پیر کی جوتی کے صدقے سے بارش برسا دے۔ میں نے رو کے دکھا دیا، آسمان میرے عزیزو اللہ جل شانہ خوش ہو کے آسمان سے بارش برسانے لگا۔ میرے عزیزو جب ماں کی پیر کی جوتی کا کمال ہے، جب ماں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گی میرے عزیزو ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، بچے ماں باپ کی خدمت کریں گے، جب ماں باپ خوش ہو کے دعا کریں گے بتاؤ اللہ پاک تجھے مجھے کن انعامات سے نوازے گا۔ کے گلے کرنے والوں میرے عزیزوں رشتہ داروں کے اندر شادی بیاہ میں پہلا موضوع یہی بڑھتا ہے یار دیکھو ماں باپ میرے پاس ہے میں کیا کروں، میں تو شہر سے باہر نہیں جا سکتا، میں تو کھل کے گھر میں کھانا نہیں کھا سکتا، میں تو اپنی بیوی کو باہر ہوٹل پہ نہیں لے جا سکتا، میں تو اپنے بچوں کو سیر کرانے نہیں جا سکتا، کیسے کروں؟ امی بوڑھی گھر ہے اس کا کون کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اور بھی تو 4 بھائی ہیں، بہنی کو خیال نہیں آتا، بھائیوں کو خیال نہیں آتا۔ خبردار ایسے جملے زبان سے مت نکال، بلکہ روزانہ 2 رکعت شکرانے کے پڑھا کر، پروردگار عالم کے دربار میں رویا کر۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ سعادت کسی کے زور بازو سے نہیں ملتی، ماں باپ کی خدمت کا موقع ملتا تو خدا کی رحمتوں سے ملتا ہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نوجوان جس کے ماں باپ مرتے وقت اس نوجوان کے سامنے مسکرا کے چلے گئے اور انہوں نے کہہ دیا میرا پتر، میرا بچہ، تو نے میری اتنی خدمت کی، میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا، میرا ہاتھ ٹھنڈا کر دیا، میرا بچہ میں تیرے سے خوش ہو کے جا رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن دنیا مجھے تلاش کرے گی، میں ماں باپ کے فرما بردار کو تلاش کروں گا، جہاں مجھے نظر آ گیا اس کا ہاتھ پکڑ کر میں حوض کوثر پر لے کے جاؤں گا، پھر جی بھر کے اپنے ہاتھوں سے میں جام کوثر پلاؤں گا، پھر میں اس کی پیشانی پہ بوسہ دے کے اس کا ہاتھ پکڑ کے میں خود جنت الفردوس میں چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرے عزیزو سب سے پہلے اس نے اپنے توحید کے لیے پابند کیا، میری توحید میں، میری الوہیت میں، میری ربوبیت میں، میری وحدانیت میں، میری وحدانیت میں، میری یکتائی میں خبردار نہ کوئی قبر والا آئے، خبردار نہ کوئی درخت والا ہے، نہ جبے کبے والا ہے، لا تعبدون الا اللہ، خبردار میرے آگے اللہ
اللہ اکبر۔ پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں ٹھیک ہے آپ رحمت للعالمین ہے، ٹھیک ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، لیکن انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ رو کے دکھا یا ہنس کے دکھا، جس کے مقدر میں ہدایت ہے دوں گا، جس کے نہیں ہے تو میں ہدایت کوئی نہیں دوں گا۔ محبوب اس معاملے میں تیری بھی مداخلت برداشت کوئی نہیں کروں گا۔ تین چیزوں پر میرے عزیزوں، تین چیزوں کو بنا لو، تین چیزوں پر اپنے آپ کو جما لو۔ عقیدہ توحید، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ختم نبوت کا تاج آمنہ کے لال کے سر کے اوپر رکھ دیا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد قیامت کی صبح تک نبی کوئی نہیں، اور عقیدہ میں آج قیامت کے دن پروردگار عالم کے سامنے میں نے کھڑے ہونا ہے، اپنی دنیا کے اندر جو میں نے کام کیا اس کے کیے کا جواب دینا ہے۔ حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا عقیدہ کمزور ہے اعمال پہاڑوں جتنے، نجات مشکل ہو جائے گی۔ اگر عقیدہ مضبوط ہے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے، اگر اعمال کمزور ہے رب کعبہ کی قسم عقیدے کی مضبوطی کی وجہ سے اللہ بخشش کا فیصلہ فرما دے گا۔ خالق اللہ، مالک اللہ، رازق اللہ، پالنہار اللہ، روزی دینے والا اللہ، بیٹا بیٹی دینے والا، دے کے چھیننے والا، اندھا کرنے والا، آنکھیں دینے والا، روزی دینے والا، مکان دینے والا، خوراک دینے والا، سانسوں کے تار کو بحال کرنے والا، جان نکالنے والا، جان ڈالنے والا، الا اللہ۔ صبح کرو شام کرو 100 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگایا کرو، کسی اللہ والے کی طرف رجوع کر لو، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے لو۔ حضرت پیر کی محمد عرفان صاحب موجود ہے، مشکیل پور شریف کا آپ کو فیض ہے، پتہ ہے کتنی بڑی مشکیل پور شریف کی گدی ہے، سارے نقشبند کی بڑی گدی مشکیل پور شریف کی۔ اللہ والوں کی خانقاہ میں آیا کرو، مجلس درود شریف میں آیا کرو، مجلس ذکر میں آیا کرو، اللہ کا ذکر کریں گے خدا سے تعلق مضبوط ہو جائے گا، رحمت والے نبی پر درود پڑھیں گے گنبد خضرا سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ جتنا سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں گے، رب کعبہ کی قسم فرشتے یہاں سے ڈیوٹی لگی لے کے جائیں گے، اگر حضور کے روزے پہ جا کے پڑھیں گے کملی والے خود سماعت فرمائیں گے۔ اور جب آپ کو ہمارا درود شریف پڑھنا پسند آ گیا تو بعض ایسے خوش نصیب ہیں جنہیں روزہ انور سے سلام کا جواب بھی آ جاتا ہے۔ اللہ کرے ان خوش نصیبوں میں، اللہ کرے ان بختوں والوں میں آپ کا میرا نام بھی آ جائے، یہاں درود پڑھے فرشتے پیغام پہنچائیں، فرشتوں کے ذریعے ہمارے پاس حضور کا پیغام آ جائے، اور وہاں جا کر درود شریف پڑھیں، آمنہ کا لال خود سماعت فرمائے۔ اللہ اتنی توفیق دے دینا کہ حضور علیہ السلام کا سلام ہمیں کانوں سے سننے کی توفیق عطا فرمانا۔ الہ العالمین ہم تیرے سے ٹھیڑی میں، خیر پور میں، شکر میں مکان نہیں مانگتے، بلڈنگ نہیں مانگتے، پروردگار عالم اولاد کے لیے دے دے تو تیری مہربانی، لیکن اللہ اگر تیرے سے مانگتے ہیں تو مدینے میں قبر کی جگہ مانگتے ہیں، پروردگار عالم دیار حبیب میں، جنت البقیع میں، حضور علیہ السلام کے روزے کی اسراؤں میں میرے عزیزوں قبر کی جگہ مانگتے ہیں، 4 فٹ کی جگہ مانگتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے مدینے میں فوت ہو گیا قیامت تک میں محمد کا پڑوسی بن گیا، پڑوسی کا پڑوسی پہ حق ہے، فرمایا میرا پڑوسی کا میرے پہ حق ہی ہے، قیامت کے دن اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا بلکہ اپنے پڑوسی کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اللہ کی توحید کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، پھر ماں باپ، اللہ، اور اللہ تو توحید کے بعد ماں باپ کا، جس طرح میرا کوئی ثانی نہیں، میرے ساتھ کوئی برابری کرنے والا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، میں اکیلا، میں بے نیاز، میں صمد ذات، میری نہ کوئی اولاد، نہ میں کسی کی اولاد، نہ میری کوئی برابری کرنے والا۔ میرے عزیزوں بعد میں ذکر مصطفیٰ کا آنا چاہیے تھا، لیکن والدین کو لے آئے، فرمایا جس طرح والد میری برابری کرنے والا کوئی نہیں، خبردار تمہارے ماں باپ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں، کبھی ماں باپ کے مقابلے میں بیوی کو نہ لانا، کبھی یار کو نہ لانا، کبھی مال کو نہ لانا، کبھی اولاد کو نہ بنانا۔ جس طرح پروردگار عالم اپنے ساتھ کوئی شریکہ برداشت نہیں کرتا، ماں باپ
باپ کے سامنے بھی کوئی شریکہ خدا برداشت نہیں کرتا ہے. بیوی کا حق بیوی کو دینا, اس کے مقام پر رکھنا, اولاد کا حق اولاد کو دینا, بیوی کی خاطر ماں باپ کو نہ چھوڑنا, بچوں کی خاطر ماں باپ کو نہ چھوڑنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے ماننے والے, آج 21 رمضان المبارک ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. اللہ اکبر. ہم میرے عزیزو جیسے صدیق کو مانتے ہیں ویسے علی کو مانتے ہیں, لیکن میرے عزیزو جس کو رحمت والا نبی پہلے نمبر پہ لے اسے چوتھے نمبر پہ لا نہیں سکتا, جسے حضور چوتھے نمبر پہ لے اسے پہلے نمبر پہ لا نہیں سکتا. علی برحق ہے, خلیفہ مسلمانوں, میرے عزیزو مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ ہے, رحمت دو عالم کا داماد ہے. اس سے بڑا علی کا شان کیا ہوگا. رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پاس بلایا, حضرت علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے ہاتھ میں لے لیا, مٹھی بھری, پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کے ساتھ سینے پہ لگا لیا, پھر دوسرا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں رکھا. فرمایا علی کیا تو اس بات پہ خوش نہیں, قیامت کے دن جنت کے اندر تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. جب رشتہ لے کے کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کا جب دروازے پر آئے, 3 شخصوں نے, حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے زور لگایا. مشورہ دینے والے ابوبکر, مشورہ دینے والے عمر, میرے عزیزو ہاتھ پکڑ کے نبی پاک کے گھر میں لانے والے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا علی اندر جائیے, پردہ ہٹا کے اندر تشریف لے گئے. حضرت عبد الرحمن رحمت والے نبی کے گھر کی دیوار کے ساتھ کمر لگا کے کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ علی دروازے پر آیا ہے, کملی اللہ علی کو حضور کے دروازے سے خالی نہ موڑنا. پروردگار عالم کملی والا جواب نہ دے, ہاں کر دے. علی اندر جا کے کھڑے ہوئے, رحمت والے نبی نے فرمایا علی آج کیا کرنے آئے, کہ کملی والے ابا کوئی نہیں, کملی والے رشتہ دار کوئی نہیں جو آ کر تیری بیٹی کا رشتہ مانگے. کملی والے 8 سال کی عمر سے لے کے جوانی تک میرا نشیب و فراز میری دن رات آپ کے پاس گزری. کملی والے بتا کوئی کمی ہے بتا, لیکن کملی والے آج جھولی پھیلا کے بیٹھا ہوں, مدینے والوں کی رائے ہے کہ آج آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لو. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ اپنے کھٹڑے اپنی چرپائی سے اٹھے, فرمایا علی کمی کوئی نہیں تیرے اندر, میری طرف سے ہاں ہے, لیکن میری فاطمہ اندر بیٹھی ہے. اللہ اکبر. ایک دفعہ مجھے اس سے پوچھ کے آنے دے, اگر وہ ہاں کرے تو ہاں کر دوں گا, نہ کرے تو علی ناراض نہ ہونا. پتا تھا سندھ کے اندر, پنجاب کے اندر, بلوچستان کے اندر بیٹیوں سے میرا عزیزو اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا. کبھی 6 دن کی بچی کی سینے کے اندر میرا عزیزو 5 گولیاں ماری جائیں گی, کبھی 24 دن کی بچی کے گلے پر میرا عزیزو چھرا چلایا جائے گا. یقین جانو صرف وہ باپ قصوروار نہیں, ہم سارے کے سارے قصوروار ہیں. اللہ کی قسم قیامت کا دن ہوگا جب وہ میرا عزیزو 7 دن کی بچی 5 گولیاں لے کر رحمت والے نبی کے حوض کوثر پڑ جائے گی, کہے گی ان کو حوض کوثر بعد میں پلا, پہلے مجھے اللہ کی عدالت سے انصاف دلا کے لا. رحمت والے نبی کا لڑ پکڑ کر جب خدا کی عدالت میں چلی گئی اور اس نے اپنی بند مٹھی میں سے مٹھی کھول کے 5 گولیاں دکھا دی, رب کعبہ کی قسم تیری میری پگڑیاں زمین پہ گر جائیں گی, اور کہے گی اللہ اس سے پوچھ میرا قصور کیا تھا, اتنے سے سینے میں 5 گولیاں اتاری. پروردگار عالم میرے سینے کا سائز چھوٹا تھا, گولی کا سائز بڑا تھا, یا اللہ اسے باپوں کے رحم نہ آیا. پروردگار عالم میرے سے جہیز نہیں مانگا, میرے سے اسکول کی فیس نہیں مانگی, میرے سے ٹیوشن نہیں مانگی, پروردگار عالم میرے گاڑی بنگلہ نہیں مانگا. میں تو ایک دودھ کے گھونٹ پہ میرے جس کا پیٹ بھر جاتا تھا, ایک پانی کے قطرے پہ راضی ہونے والی میرے باپ نے مجھے کیوں مارا. اگر پروردگار عالم نے پوچھ لیا رب کعبہ کی قسم اس باپ کا تو باپ کی بات ہے, آپ کی میری جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی. نماز کے لیے ممبر پر تشریف نہیں لے کے آئے, روزے کے لیے نہیں آئے, حجرے مبارک کا پردہ ہٹا کے ممبر پر آ گئے اور یوں فرمایا جس کے 4 بیٹیاں 3 بیٹیاں 2 بیٹیاں ہو, ان بچیوں کے نام اچھے رکھے, قرآن والی تعلیم دے, جوان ہو جائے, اچھی جگہ خیر والے گھر کے اندر رشتہ کر دے. فرمایا قیامت کے دن سے کھڑا ہوگا میرے ساتھ جیسے شہادت والی انگلی کے ساتھ درمیان والی انگلی ہے. پتا تھا بچیوں کو اچھا نہیں سمجھے گے, پہلی بیٹی کے پیدا ہونے پر, دوسری کے پیدا ہونے پر ساس تعویذ لے کے آئے گی, نانی تعویذ لے کے آئے گی, دادی
لمبی تویز لے کے آئے گی. مولوی صاحب ذرا دیکھو ہمارے پر کسی نے جادو تو نہیں کرا دیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ 4 بیٹیاں ہیں, 5ویں کی امید چل رہی ہے. مولانا لگتا ہے ہمارے پہ کسی نے کالا علم کرا دیا. رب کعبہ کی قسم وہ رحمت کہہ رہا ہے تو کالا علم کہہ رہا ہے. وہ جنت کی سردارن تیرے دروازے پہ بھیج ہے تو کالا علم کہہ رہا ہے. اگر تیرے پہ کالا علم ہے تو نبی کو اللہ نے ایک بیٹی زینب دی, ایک رقیہ ام کلثوم سیدہ فاطمہ الزہرا دی. بیٹے دے کے اٹھا لیے, بیٹیاں لے لی. ایک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی نشانی کو باقی رکھا, وہ بھی ابا کے 6 مہینے بعد دنیا سے چلی گئی. میرے عزیزوں بتا, اگر بیٹی جادو ٹونا ہوتی تو کملی والا ہاتھ اٹھاتا, لیکن کملی والے نے 4 بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ٹھیڑی والو بیٹی زحمت نہیں ہوا کرتی, رب اکبر کی قسم بیٹی رحمت ہوا کرتی ہے. عرض کی جب میں گھر میں فروٹ لے کے جاؤں, گھر میں سودا لے کے جاؤں, ٹافی کمپٹ لے کے جاؤں, میرا بچہ سامنے سے دوڑتا ہوا آ جائے, میری بیٹی سامنے سے دوڑتی ہوئی آ جائے, مجھے حکم فرماؤ میں وہ تھیلی فروٹ کی بیٹے کے ہاتھ میں دوں کہ بیٹی کے ہاتھ میں؟ فرمایا خبردار. بیٹی کے ہاتھ میں پکڑا, فرمایا بیٹا بیٹی سامنے آ جائے, پہلے گود میں بیٹا اٹھاؤں بیٹی کو. فرمایا کہے گی تو کچھ نہیں, اب بیٹے کو اٹھائے گا, اگر اس کی آنکھ کی پلکیں پانی سے بھر گئی, آنسو سے بھر گئی تو پروردگار عالم ناراض ہونے میں دیر نہیں کرے گا. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا بیٹا جائیداد کا وارث ہوتا ہے, بیٹی باپ کی چرپائی کی وارث ہوتی ہے, بیٹی جنازے کی وارث ہوتی ہے. ہم نے بڑوں سے سنا جائیداد کے چکر میں بیٹا لگ جاتا ہے, لیکن جب باپ کا یوم وفات آتا ہے سب سے پہلے بیٹی کا خون آتا ہے, سب سے پہلے دھیرانی کو خون آتا ہے. 4 بچوں کی ماں دادی بڑھ جائے, نانی بڑھ جائے, لیکن میرے عزیزو عید تہوار پر, شب برات پر, رمضان میں روتی نظر آئے گی. کیا ہوا؟ کھانا پکا ہے, یہ سالن میرے ابے کو بڑا پسند تھا, یہ روٹی میرے ابے کو بڑی پسند تھی, یہ کپڑا میرے ابے کو پسند تھا. یاد رکھو ٹھیڑی کے غیور مسلمانوں, اگر باپ کی میت پر بیٹی رو کے دکھا دے تو پروردگار عالم جنت کے دروازے کھولنے میں دیر نہیں کرتا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حجرے میں بیٹھی ہے, رحمت والے نبی اندر تشریف لے گئے. کیا کر رہی؟ آٹا گوندھ رہی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا, باپ کی طرف دیکھ کے کہنے لگے ابا کیا بات ہے؟ سوالیہ انداز میں دیکھ رہے ہو, حکم فرماؤ کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹی علی باہر آیا ہے, اللہ اکبر, تیرا رشتہ مانگ رہا ہے. بیٹی تیری ماں خدیجہ الکبریٰ چھوڑ کے چلی گئی. یہ سوال تو بیٹیوں سے مائیں پوچھا کرتی ہیں, بیٹی بتا ہاں کروں یا نہ کروں. سیدہ آٹے والے ہاتھ بھرے ہوئے آ کے ابا کے گلے سے لگ گئی کہ ابا جان میں تیری بیٹی فاطمہ انکار کر دوں امت کے لیے مثال بن جائے گا, اقرار کر دوں امت کے لیے مثال بن جائے گا. ابا جان تیری ہاں میں ہاں, تیری نہ میں نہ. اگر میرے ابا میں نے انکار کر دیا تو قیامت تک بیٹیاں باپ کا احترام کرنا چھوڑ دے گی. ابا ماں باپ اولاد کے بارے میں فیصلہ اچھا کرتے ہیں, برا نہیں کرتے. اللہ اکبر. بیٹی نے رو کے دکھایا, اللہ غنی, نبی پاک نے سر پہ ہاتھ پھیر دیا. یا علماء کرام نے مسئلہ نکالا, جب نکاح کے وقت آپ نکاح کے فارم پر دستخط کروانے کے لیے جاتے ہیں تو بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی حق مہر کی رقم پر فلانے سے تیرا رشتہ ہے, دستخط کر دے. ہاں ہاں تجھے قبول ہے, وہ ہاں کرے تو بدتمیزی بے شرمی ہے, اگر رو کے دکھا دے تو سمجھ لے ماں باپ پر بھائی بھائیوں بہنوں پر بیٹی فدا ہو گئی. سیدہ نے رو کے دکھایا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام جب بیٹی سے پوچھنے کے لیے سیدہ کے حجرے میں جا رہے تھے, جبرائیل علیہ السلام حضرت علی کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آج قرآن کی وحی نہیں لے کے آیا, احکام شریعت ہی لے کے آیا, بلکہ میں آج زمین پر علی کا سفارشی بن کے آیا. آپ علی کو رشتے میں انکار نہ کرنا, آپ علی پاک کو رشتہ دے دو. میں نہیں کہہ رہا, آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ میں نے ساری روح زمین پر نظر ڈالی, میں نے جوانوں کو دیکھا, میں نے حسینوں کو دیکھا. اے کملی والے, فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے دے. ساری دھرتی کے اندر مجھے علی سے بہتر رشتہ ہی کوئی نظر نہیں آیا ہے. نوجوانوں اپنے گھر اللہ اکبر بہانہ میگزین لگوا رکھا ہے, ڈائجسٹ لگوا رکھا ہے. میرے عزیزوں 2 ہستیاں رمضان مبارک کے اندر رخصت ہوئی, ایک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ, ایک میرے عزیزوں 17 رمضان مبارک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ بیٹیوں میں اعلیٰ, یہ بیویوں میں اعلیٰ, وہ بیٹیوں
کی سردارن و جنتیوں کی سردارن ہے. اللہ اکبر. یہ عورتوں کی سردارن ہے. رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ عورتیں تو مریم بھی ہے, حوا بھی ہے, ہاجرہ بھی ہے, آمنہ بھی ہے, سارہ بھی ہے, عورتیں تو ساری ہے, لیکن عائشہ اللہ نے تجھے ساری عورتوں پہ فضیلت ایسی دے دی جیسے سرید کھانے کو سارے کھانوں پر. سرید کھانا کیا ہے؟ یہ مرغوب ڈش ہے, عرب کی مرغوب ڈش ہے, اور رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند ہے. پتلے شوربے کے اندر روٹی کو چور کر کٹی کر کے سرید کھانا بنانا یہ عرب کی مشہور ڈش ہے. کالی کملی والے کو بڑی پسند تھی. اللہ کے نبی سرید کھایا کرتے. امت کو پیغام دے دیا کبھی کبھی میری پسند بھی استعمال کر لیا کرو, میرے طریقے کا کھانا میرے طریقے کا پہننا استعمال کر لیا کرو, خدا بھی راضی مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ فرمایا 9 چیزوں میں مجھے فضیلت ایسی ملی. خدیجۃ الکبریٰ حضرت سودا کو نہیں ملی, رقیہ حضرت زینب کو نہیں ملی, ام حبیبہ کو نہیں ملی, جویریہ ماریہ قبطیہ کو نہیں ملی, سیدہ میمونہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں ملی. فرمایا پہلی فضیلت اللہ اکبر خواب میں 3 دن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا چہرہ دکھایا گیا. دوسری فضیلت جبرائیل علیہ السلام ریشمی رومال لے کے آ گیا. سرکار مدینہ نے پوچھا جبرائیل کیا ہے؟ کھول کے دکھا یہ کون ہے؟ کہ صدیق کی بیٹی صدیقہ کائنات ہے. کملی والے زمین والوں کے لیے زمین والے رشتے پسند کرتے ہیں, تو جہانوں کے سردار کے لیے آسمان والے رب نے تیرے لیے رشتہ پسند کیا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے اللہ اکبر ساری عورتیں کوئی بیوہ مطلقہ ہی کواری اور صرف میں حضور کے نکاح میں آئی. رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اکبر کسی عورت کے بستر پر جبرائیل قرآن لے کے نہیں آیا. جب میں حضور کے پاس لیٹی ہوتی جبرائیل بھی خدا کا قرآن لے کے آ جاتا تھا. فرمایا آخری وقت ہے, رحمت والے نبی نے جو آخری وقت میں منہ میں لیا وہ میرا چبایا ہوا مسواک لیا تھا. فرمایا میرے پاس اعزاز ہے. اللہ اکبر یہ اعزاز نہ اماں مریم کو ملا نہ اماں سارہ کو ملا, یہ اعزاز صرف مجھے ملا. آخری وقت تھا, کالی کملی والا میری گود میں سر میری گود میں دھڑتا, سینے پر سر تھا. آخری نبی آخری وقت کے اندر کملی والا میرے سینے پر سر رکھ کے گیا. فرمایا کسی کو اعزاز نہیں ملا, یہ اعزاز مجھے ملا. حجرہ میرا بنا, مسکن نبی کا بنا, قیامت کر اللہ نے سجرے کو جنت الفردوس کا ٹکڑا بنا دیا ہے. یہ اعزاز اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا. سیرت پڑھاؤ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. اللہ سیرت پڑھاؤ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی. میرے عزیزو آج غریبی 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 کا رونا لگا ہے. امیروں کے گھر کے اندر مر گئے, غریبوں کے گھر کے اندر مر گئے. ریڑھی والا گاڈے والا کہہ رہا ہے, اس کے گھر والی کہہ رہی مر گئے. بل آنر ہے تمہاری کھجور پوری دنیا کے اندر جا رہی ہے, وہاں گھر والی مر گئے مر گئے مر گئے, پھر سارے مر گئے, تر کون گیا؟ تیرے گھر روٹی تو پکتی ہے, تیرے گھر میرے عزیزو پانی موجود ہے, تیرے گھر کے اندر شربت موجود ہے, آپ کے گھر کے اندر ساز و سامان موجود ہے. آؤ آؤ میں تمہیں ایک ایسی عورت دکھاؤں. اللہ اکبر. لیکن اس نے آج تک اپنے آپ کو غریب نہیں کہا, اس نے آج تک کیوں نہیں کہا مر گئے, اس نے آج تک میرے عزیزو کبھی جھیڑا نہیں کیا, کبھی جھگڑا نہیں کیا, حضرت علی سے کبھی ناراض نہ ہوئی. روٹی کی وجہ سے, کپڑے کی وجہ سے. عورت کون ہے؟ جس کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آج جا کے گھر کے اندر پوچھو کیا کرے جی, ٹائم نہیں ملتا, روزہ کیسے رکھے, بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے, بچوں کے کپڑوں کا مسئلہ ہے, بچوں کی استری کا مسئلہ ہے, بچوں کی ٹیوشن کا, اتنا میرے پہ برڈن ہے, اوف میرے تو سر کے اندر درد ہو جاتا ہے, مجھے تو سر میں کھجلی کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. یہ کون کہہ رہی ہے؟ کون ہے؟ برتن دھونے کے لیے کام والی, کپڑے دھونے کے لیے کام والی, استری کرنے کے لیے کام والی, جھاڑو پوچھا کرنے کے لیے کام والی, بڑی مصروف ہے ماشاءاللہ. کس چیز میں مصروف ہے؟ چغلی کرنے میں, غیبت کرنے میں, ساس سسر کے گلے کرنے میں, سارے گھر کے حالات ٹیلی فون کو ماں کو بتانے میں, اور جب رات کو شور تھک کار کے گھر آئے تو سر پہ پٹی باندھنے میں. بہت مصروف ہے ماشاءاللہ. میری دھی میری رانی تیرے پاس پیغام لے کے آیا, بیٹیوں کی تربیت اچھی کر, اپنی بیٹیوں کو ہر حرام مت کر, اپنی بیٹیوں کو کام کاج سکھا, اوڑھنا پہننا سینا سکھا, کھانا پینا برتن دھونا سکھا. تم نے تو جیسی مرضی زندگی گزار لی, آنے والے وقتوں میں نہ وہ نوجوان ہے نہ وہ حالات ہے. رب کعبہ کی قسم, یا تو چائے کی پیالی ٹوٹ جانے پر طلاق ملتی ہے, پتی کم تیز میٹھا کم ہونے پر طلاق مل جایا کرتی ہے. برداشت والے قبروں میں چلے گئے, کچھ ابا جو کے بیٹھ گئے. آنے والا وقت بڑا
नाजुक है, इसे घर दरस्ती सिखाओ खुदा के वास्ते। ब्यूटी पार्लर के अंदर जाना सिखा दिया, मार्केट में जाना सिखा दिया, जूता लाना सिखा दिया, कपड़े लाना सिखा दिए, लेकिन घर बनाना कोई नहीं सिखाया। हाय इस गरीबी का मैंने क्या करना। जिस घर के अंदर ये गरीबी रोना लेके आए, जिस घर के अंदर सुहाग का उछल उजाड़ दे, जिस घर के अंदर औलाद की तरबियत ना हो। कौन सैयदा फातिमा तुज़्ज़ारा हजरत अली के लिए रोटी पकाए, हुसैन के लिए रोटी पकाए। कौन फातिमा घर के कपड़े खुद धोए, कौन फातिमा घर का झाड़ू पोछा खुद करे। हजरत अली को सवारी, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सवारी, आपके ऊंट को चारा भी काट के खुद डाले, घर की चक्की आटे की खुद चला के आटा पीसे। लेकिन हाय फातिमा मैं तेरी जुत्ती पर कुर्बान जाऊं, इतने काम करने के बावजूद भी फिर भी सारी सारी रात कुरान पढ़ने का मौका मिल जाया करता था।